کوئی کسی چیز کا عاشق ہو، مجبوری ہے نا، میں عشق کا کام مضبوط نہیں کرے گا نا، وہ نہیں جائے گا. جائے گا؟ نہیں جائے گا بھائی. جیلی عشق میں جیلی عشق جو ہوتا ہے پیسے کمانے والے لوگوں کا، یا جیلی عشق ان کا، خودکشیاں کرتے ہیں، میناروں سے پھینکتے ہیں. ہوا نہیں ہوا؟ وہ کسی چیز کو سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے. تو اصلی عشق میں تو پھر پتہ نہیں خدا جانے کیا کیا ہی ہوتا ہے. جو کچھ بھی ہو جائے خدا اصلی عشق میں کامیاب کر دے. صلی اللہ علیکم یا رسول اللہ. اصلی عشق کون سا ہے؟ اللہ کا اور حضرت محمد مصطفیٰ کا، جس میں واقعہ سچائی ہو. جب تک کہ انسان کا وہ مسئلہ پورا نہیں ہوگا کوئی عذر نہیں جانتا ہے، کوئی مجبوری نہیں جانتا ہے. اگر سچی تمنا پیدا ہو گئی، ہاں. تاریخ جلائے کشتیاں، حالانکہ عقل کے حساب سے، جس حساب سے، علم کے حساب سے یہ سوچنے والی بات ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. اس نے کہا ہم نے جو نیت سوچی ہوئی ہے کہ مڑ کے آنا نہیں ہے، جس کے پاس جانا ہے اللہ. تاریخ جلائے کشتیاں، بھائی کشتیاں کا سوچنے نہیں آنے کا ہے کہ اگر ہوا کچھ پھر دیکھیں گے کشتی کہاں نہیں ہے تو ہم تو کشتی وشتی سب ختم کر. ایسے کامیاب ہوتے ہیں. عشق میں نہ سردیاں نہ گرمیاں، مجھ کو سود و زیاں سے کیا، تاریخ جلائے کشتیاں. نہ بیت اللہ میں نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سایہ میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سایہ میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سایہ میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ. امام حسین نے ادا کی. امام حسین نے ادا کی. سورج سے ذرا کہہ دو پردے میں چلا جائے، احمد کے نواسے کو پانی نہ دیا. اس کی طاقت تھی، لیکن امتحان میں کامیاب ہو کے دکھایا اور کامیاب ہوئے. سبحان اللہ. نماز عشق ادا ہوتی تو جس کو جس چیز کی طلب ہو وہ تو سب کچھ بھول جاتا ہے. یہ باتیں کریں گے ذہن بنے گا، اور جو سوچتے ہیں خدا کرے ہم کو تم کو اس میں سے کچھ نہ کچھ نصیب ہو جائے انشاءاللہ. ساڈے دلاں وچ اترے عظمت حضور دی، 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 ساڈے دلاں وچ اترے عظمت حضور دی. کر دے ہاں رب نو عرضا کر مہربانیاں، کر دے ہاں رب نو عرضا کر مہربانیاں، کر دے ہاں رب نو عرضا کر مہربانیاں. فرمایا سرکار نے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بیان کرو جو بات ان کی عقل میں آئے. تو تھوڑی سی مثال تو نہیں ہے لیکن ذہن تو آپ کا کھل جائے گا. یہ شہد کی مکھی جو ہے اس کے اندر سے نکلتا ہے، غلاظت ہوتی ہے، شفا ہوتا ہے. سب کہتے شفا، قرآن نے بھی کیا شفاء للناس. کیوں؟ اس کا مادہ پھول ہے، پھول سونگھتی ہے، پھول کھاتی ہے. اور آقا کا مادہ اس سے بڑھ کر ہے کہ آقا کا مادہ نور الہی ہے.
اس سے بڑھ کر ہے یہ مثال وہاں نہیں لگتی، اس سے عظیم ہے وہ شاید کہ ان کے اندر کوئی غلاظت نہیں ہے۔ اس لیے وہ قصہ دہراتا رہتا ہوں کہ قسمت والی وہ عورت تھی، آقا جی نے کسی عذر سے پیشاب کیا تھا، پھر آئے تھے کہ میں پھینک دوں، اتفاقاً سے خدا نے کیونکہ کہا ہے قرآن میں ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، اور ایسا بلند کیا کہ آقا کے نہ چاہتے ہوئے کہ لوگوں کی عقل میں شاید نہ آئے، آپ کے پیشاب کا بھی ذکر بلند کر دیا۔ وہ کیسے؟ جب آپ پھینکنے کی نیت سے آئے تھے، کوئی یہ نہیں کہنے تھے کہ میں پیشاب ہے میں ان کو کہوں پہ کسی نے پینا ہے تو پی لے شفا ہوگی، نہ وہ تو پھینکنے کے لیے آئے تھے۔ تو دیکھا برتن خالی تھا، تو پوچھا کہ اس میں پیشاب تھا میں نے پھینکنا تھا، تو عورت بیٹھی ہوئی تھی کہہ رہی میں آئی مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، تو میں سمجھی یہ پانی ہوگا، میں پانی سمجھ کے پی گئی۔ تو آقا نے کیا کہا؟ لن تستکی بطن کی بعد الیوم ابداً، آج کے بعد تیری پیٹ کو کبھی ہو نہیں سکتا کوئی بیماری لگے۔ حدیث شریف۔ ہاں، تو اس محبت کے تقاضے سے ہم نے یہ کہا ہے، لیکن کچھ وضاحت کر دیے، کیونکہ ملا ٹائپ آتے ہیں، کوئی نبی کریم کو استغفر اللہ اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں، ہیں جی ایسے مولوی تمہارے ملک میں ہیں جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ نیم اللہ خطرہ ایمان خدا ان سے بھی بچائے، نیم حکیم خطرہ جان خدا اس سے بھی بچائے۔ تو یہ باتیں وضاحت کر دی تاکہ آپ کے ذہن میں تشویش پیدا نہیں ہوگی، اب ہوگی نہیں ہوگی کہ وضاحت کر دی ہے۔ آپ کا مادہ نور الہی ہے، تو آپ کے اندر کوئی غلاظت نہیں تھی، لیکن بشر کی صورت میں تھے تو کسی کو کچھ ایسے شک و وہام ہوں جیسے بعض عالم گمراہ ہوئے ہیں۔ اور آپ نے کہا بھی تھا کہ میرے مندر پر بندر اور خنزیر چڑھیں گے، کیا ظاہر میں وہ عالم ہوں گے، اندر سے بندر خنزیر کو خدا ان کی صورتیں بدلے گا۔ دیکھا حدیث تو ہے، کون ہے کون نہیں ہے وہ ہم نہیں جانتے نہ تم جانتے، کسی کو راز کی بات خدا بتا دے اس کی جائز نہیں ہو، بتائیے وہ لوگ وہ یہی ہیں، نہیں کہنا چاہیے اگر بتا بھی دے تو۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھا، یعنی تصور سے باہر ہے، اٹھنے میں بیٹھنے میں تھوک میں۔ اگر خالی کنویں میں تھوک دیتے تھے تمہارے تھوک میں جراثیم میں احتیاط کرو، آقا جی تھوک دیتے تو خالی کنویں ہمیشہ کے لیے میٹھے کنویں بن جاتے تھے، اور ایسے ہوا بھی ہے، وہ کنواں موجود ہے مکے کے رستے میں۔ ہمارے نزدیک حقیقتاً قسماً کہتا ہوں ہماری سمجھ میں بات آئی ہوئی ہے، لیکن دوسروں کو اس پر نہیں لاتا ہوں اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ حوض کوثر سے افضل ہے خدا کی ان کا مادہ نور الہی ہے، مادہ نور الہی، جن کا مادہ نور الہی ہو اس کے اندر غلاظت نہیں ہوتی ہے۔ نہ خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسے، اگر وہ کہیں بھی تم نہ کہو، وہ تواضع کرتے ہیں، تم کو مانوس کرتے ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تمہارے ہی جیسا ہوں، تم کو عقل ہونی چاہیے، تم کبھی نہ کہنا کہ آپ ہمارے جیسے ہیں۔ ارے اللہ دے رب نو ارزا کر مہربانیاں کر دے رب نو ارزا کر مہربانیاں کر دے رب نو ارزا کر مہربانیاں۔ یا وجہ اللہ، دعوے سے تو نہیں کہتا ہوں، کر سکتا ہوں دعویٰ، اس وقت بڑی تیز نظر ہے سب پر، بڑی تیز نظر، تو کچھ کہہ لینا چاہیے، کرم کا تقاضا آ جائے گا۔ یا وجہ اللہ، یا وجہ، یا وجہ، یا وجہ، یا وجہ، یا وجہ، دخیل اللہ ثم دخیلک، دخیل اللہ ثم دخیلک، دخیل اللہ ثم دخیلک۔ کر دے رب نو ارزا کر مہربانیاں
کر دے ہاں رب نو عرضا کر مہربانیاں کر دے ہاں رب نو عرضا کر مہربانیاں کر دے ہاں رب نو عرضا کر مہربانیاں آقا جی معاف کراویں آقا جی معاف کراویں آکھن او حشر دہاڑے آقا جی معاف کراویں آکھن او حشر دہاڑے انہاں نے میرے اگے عرضاں گزاریاں انہاں نے میرے اگے عرضاں گزاریاں انہاں نے میرے اگے عرضاں گزاریاں۔ ایک بات بہت سوچنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صالحین اور حدیثوں کی روایت سے کہتے ہیں مضبوط کلام کہ اللہ تعالیٰ کو جیسے غصہ حشر میں آئے گا نہ کبھی کہ آیا تھا نہ کبھی آئے گا، اس دن اتنے غصے میں اللہ ہوں گے انصاف کی وجہ سے کہ حیوان سے بھی انصاف لیں گے اللہ تعالیٰ کہ تجھے سینگ سے تو نے کیوں سینگ سے اس کو مارا، اتنا غصہ ہوگا، سینگ والی بکری کا بھی انصاف ہوگا۔ تو اس دن سارے نبی کوئی کسی کی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہر نفسی نفسی کریں گے، اور سارے انبیاؤں کے پاس ساری خلقت پھرے گی، کوئی حد سہارا آسرا نہیں دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے جا کے سجدے میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ محبت اور پیار سے کہے گا اس دن جس دن اتنے غصے میں ہوگا ورفع راسک وسل طوطا، سر کو اٹھائیں جو بولے میں سنوں گا، وشفا تو شفا، جس کی سفارش ہے اس کو معاف کیا جائے گا۔ سفارش کرنے کس کو چاہتے ہیں؟ تو خدا کرے ہماری سفارش ابھی سے ہی ہو جائے، تمہاری بھی ہو جائے۔ اصحاب بدر کی طرح جب آقا جی نے ان کی سفارش کی، خدا نے سفارش کی اتنی اہمیت دی، تصور سے باہر ہے، صحیح حدیث میں صحیح الفاظ ہے، خدا نے کہ آپ نے سفارش کی، ان کو ابھی بخشا، آئندہ جو کریں وہ بھی معاف ہے، آئندہ جو کریں وہ بھی معاف ہے، اور یہ جو مرضی ہے آج کے بعد کریں۔ اللہ کتنی اہمیت ہے آقا کی، تو خدا کرے ہماری تمہاری سفارش ابھی سے ہو چکی ہو۔ آقا جی معاف کراویں آقا جی معاف کراویں آکھن او حشر دہاڑے آقا جی معاف کراویں آکھن او حشر دہاڑے انہاں نے میرے اگے عرضاں گزاریاں انہاں نے میرے اگے عرضاں گزاریاں کر دے ہاں رب نو عرضاں کر مہربانیاں کر دے ہاں رب نو عرضاں کر مہربانیاں کر دے ہاں۔ اس وقت خوش ہیں، نظر کرم میں تیزی آتی جاتی ہے تو فائدہ اٹھا لیں، کہیں یا وجہ اللہ 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 دخیل اللہ ثم دخیلکم دخیل اللہ ثم دخیلکم دخیل اللہ ثم دخیلکم۔ رب نو عرضاں کر مہربانیاں کر دے ہاں رب نو عرضاں کر مہربانیاں کر دے ہاں رب نو عرضاں کر مہربانیاں کر دے ہاں رب نو عرضاں کر مہربانیاں
ارزا کر مہربانیاں کر دے ہاں رب نو 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 ارزا کر مہربانیاں